الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے روح کے بارے میں پوچھا ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ روح امر ربی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ یہودی، یہ مشرک آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، اس لیے کہ سوال یہودیوں نے کیا تھا اور یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین نے بھی کیا تھا. تو جواب میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے، میرے رب کا ایک امر ہے. جس طریقے سے ایک بجلی کا ایک سسٹم قائم ہے اور ہر گھر میں ٹیوب لائٹیں اور پنکھے اور بلب لگے ہیں، لیکن اس بجلی کے ان آلات میں اس وقت تک کرنٹ نہیں آ سکتا، اس وقت تک اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پاور، بجلی کے پاور سے، بجلی کے جو اس کا بجلی گھر ہے وہاں سے اس کو بجلی سپلائی نہیں کی جائے گی. اسی طریقے انسان کا ایک دھڑ ہے، اس کی ایک جسم ہے، لیکن یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اس کے اندر روح نہ ہو. اللہ تعالیٰ جسم پیدا فرماتے ہیں اور اس کے اندر ایک روح ڈال دیتے ہیں جس کا تعلق عالم بالا سے ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پہ تمام انسانوں کی روحیں موجود ہیں اور انسان کو جو روح بھیجی جاتی ہے اس جگہ سے بھیجی جاتی ہے. اور یہ بعض حضرات نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کی 3 قسم کی روحیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ روح الارواح ہوتی ہے جو آسمانوں میں عرش کے نیچے ہوتی ہے، اور پھر انسان کے اندر جو روح آتی ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ روح ہوتی ہے جو سوتے وقت انسان کی چلی جاتی ہے، وہ سیر وغیرہ کرتی ہے، لیکن جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے تو اصل میں وہ روح، دوسری روح موجود ہوتی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 3 روحیں ہوتی ہیں. جب انسان مرتا ہے تو یہ ہر قسم کی روح اس کی نکال لی جاتی ہے. مرنے کے بعد پھر کہاں جاتی ہے تو قرآن کریم میں سورہ مطففین میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جو کافر ہیں اور گناہ گار ہیں ان کی روحیں سجین میں جاتی ہیں، اور سجین یہ زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پہ جاتی ہے، وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے. اور دوسری طرف علیین ہے جو آسمانوں میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں. اب انسان تو قبر میں ہوتا ہے، لیکن اس کی قبر میں جو جسم ہے رکھا ہوا، آپ ضروری نہیں کہ قبر اسی مٹی کے گھڑے کا نام ہے. قبر تو انسان کی لاش جہاں بھی ہو اس کا نام ہے، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، سمندر کے پیٹ میں ہو، سمندر کے اندر ہو، یا کھا جائیں، جانور کھا جائیں، یا مٹی کے اس گھڑے میں ہو. تو لیکن اس کا تعلق، اس کے جسم کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کے روح سے رہتا ہے، اور اس کی روح سے اس کے جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو رحمت کے یا عذاب کے آثار محسوس ہوتے ہیں. تو روح کو عذاب ہوتا ہے اور روح کو ہی راحت، جنت کی ہواؤں کا جو اس کی راحت ہیں وہ روح کو اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بھلے وہ ذرات میں تبدیل ہو جائے، تو ان ذرات کو بھی ان راحت کا، اس عذاب کا احساس ہوتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح جاتی ہے، تو اگر علیین میں جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں، جو پرانی ارواح ہوتی ہیں وہ عالم برزخ میں، تو وہ آتی ہیں، استقبال کرتی ہیں اور اپنے زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا، وہ ابھی تک آیا نہیں، کیسے حالات ہیں، وہ سب معلومات لیتے ہیں. اگر ایک شخص کے بارے میں کہیں کہ وہ تو مر چکا ہے کب کا، تو پھر وہ روتے ہیں. وہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سجین میں چلا گیا. تو اس کی وجہ سے اس کی روح پر روتے ہیں کہ ہائے کاش کہ وہ یہاں کیوں نہیں آیا، وہ دوسری اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں کچھ باتیں ذہن میں تھی. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی، قبر کی فکر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.